ہمارے ساتھ موجود ہیں خود صاحبزادہ سلطان احمد صاحب. بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب آپ کے وقت کا. ہم چاہیں گے سلطان صاحب کہ آپ ریاست آف جوناگڑھ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو پہلے تھوڑا بتائیں. جی بہت شکریہ. میں آپ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں ہز ہائنس نواب صاحب آف جوناگڑھ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پر یہ اعتماد کیا اور ریاست کی اس بڑی تحریک کے اہم موڑ کے اوپر انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی. میں ہسٹوریکلی عرض کر دوں کہ جوناگڑھ کا جو دیوان ہے یہ پرائم منسٹر کے طور پہ کام کرتا ہے اور اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ نواب ہمیشہ کرتا ہے. اور ہسٹوریکلی جتنے بھی لوگ ریاست جوناگڑھ کے دیوان رہے ہیں ان میں ایک تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں بیلنس تھا. کبھی مسلمان رہے، ہندو بھی رہے. جو ہندو ہوتے تھے وہ بھی بہت ہی ہائی پروفائل لوگ ہوتے تھے جن کو سر کا یا رائے بہادر کا خطاب ہوتا تھا، اور جو مسلمان بھی ہوتے تھے وہ بھی عموماً ہائی پروفائل پرسنالٹیز ہوتے تھے جن کو خان بہادر کا یا سر کا خطاب ہوتا تھا. اور جس وقت آخری دیوان آئے ہیں وہ سر شاہ نواز بھٹو تھے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے والد تھے. تو یہ ایک ہسٹوریکل ان کا بیک گراؤنڈ رہا ہے جو دیوان وہاں پہ سرو کرتے رہے ہیں. اور جوناگڑھ جو ہے اس وقت تقریباً اس کا جو لیگل کیس ہے اس کے مطابق جوناگڑھ پاکستان کا حصہ ہے. جوناگڑھ کے اوپر پاکستان کا پرچم 3 مہینے تک لہراتا رہا ہے پوری ریاست کے اوپر، جس کو ہندوستان نے اپنے ایگریسو ملٹری ڈیزائن کے ذریعے انہوں نے آکوپائی کیا، اس کے اوپر انہوں نے ناجائز قبضہ کیا. تو آج بھی جو جوناگڑھ کا ریاست کا جو اصل حکمران ہے انٹرنیشنل قوانین کے مطابق وہ نواب آف جوناگڑھ ہے جو کہ نواب محمد جہانگیر خان جی ہیں. اور اس وقت پاکستان نے جس طریقے سے اس کو میپ میں ریوائیو کیا ہے جوناگڑھ کے کیس کو، تو اس کے بعد اس کیس کی جو انٹرنیشنل پوزیشن ہے انٹرنیشنل لاء میں، اقوام متحدہ میں اور باقی جتنے ان کے سبارڈینیٹ ادارے ہیں ان میں یہ اکثر تبدیل ہو گئی ہے. اس لیے اس وقت پاکستان کے یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم جوناگڑھ کمیونٹی سے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ اس ایشو کو، اس کیس کو ہم ٹائم دیں گے اتنا زیادہ یہ پاکستان کے حق میں آئے گا. اور ہندوستان کا جو ایگریسو ملٹری ڈیزائن ہے، ان کا جو ریاستوں کے اوپر جس طریقے سے سکم پہ انہوں نے قبضہ کیا، کشمیر کے قبضہ کیا، دکن پہ قبضہ کیا، مناودر کے اوپر قبضہ کیا، منگرول کے اوپر قبضہ کیا، یہ دنیا کو اس وقت دکھانے کی ضرورت ہے جیسے کہ ان کا ملٹری ڈیزائن کس طریقے سے چل رہا ہے اور وہ کس طریقے سے انہوں نے ان 70-75 سالوں میں عالمی قوانین کی انہوں نے دھجیاں بکھیری ہیں اور کوئی قانون وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں. نہ بائی لیٹرلزم کو مانتے ہیں، نہ ہی وہ ملٹی لیٹرلزم کو مانتے ہیں. ایک یونی لیٹرل ڈیزائن کو وہ ہمیشہ لے کے چلتے ہیں اور یہ ایک دہشت گردانہ ذہنیت کی علامت ہے جس کو ہم عام طور پہ ایک فاشسٹ مینٹیلٹی کہتے ہیں. یہ آج ہم کہتے ہیں کہ ان کی فاشسٹ مینٹیلٹی ہے، لیکن اگر آپ تاریخ کے اندر دیکھیں تو آپ کو یہ فاشسٹ مینٹیلٹی انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے فوری بعد بھی نظر آتی ہے، جس وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح جیسا ایک بہت ہی ماڈریٹ انسان بھی ان سے اس بات کے اوپر اختلاف کر کے علیحدہ ہوا اور انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہمارا ان کے ساتھ چلنا اور رہنا بالکل ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک اس طرح کی دہشت گردانہ پالیسی لے کے چلتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی مہذب قوم، کوئی مہذب ادارہ، کوئی مہذب شخص چل ہی نہیں سکتا. اچھا صاحبزادہ صاحب، میں جاننا چاہوں گا اس وقت اسٹیٹ کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ دوسرا، کاروبار ریاست جو ہیں آپ لوگ کیسے چلاتے ہیں؟ اور تیسرا آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا آبادی کتنی ہے اور جو بھارتی ظلم و جبر ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی اس وقت جو جوناگڑھ اسٹیٹ کونسل جو یہاں پہ کام کر رہی ہے پاکستان میں، اس کا میں ایک عرض کر دوں کہ نواب آف جوناگڑھ کا جو سٹیٹس ہے وہ ساورن ان ایگزائل کا ہے. تو وہ چونکہ وہ تو پاکستان کے اندر اس وقت کراچی کے اندر قیام پذیر ہیں جب سے پاکستان بنا اور ہندوستان نے قبضہ کیا جوناگڑھ کے اوپر. اور جوناگڑھ سے جس وقت نواب صاحب نے مائیگریٹ کیا تھا تو ان کے ساتھ بہت بڑی آبادی جوناگڑھ کی مائیگریٹ کر کے یہاں پہ پاکستان کے اندر آئی.
جو کراچی کے اندر بھی اور سندھ کے بھی مختلف حصوں کے اندر آباد ہے ہماری جوناگڑھ کمیونٹی، جو کہ تقریباً مور دین 2.5 ملین ان کی پاپولیشن ہے، اور اس کے اندر بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ اور جس وقت یہ لوگ مائیگریٹ کر کے آئے تھے پاکستان کے اندر، یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹس لائے تھے جس نے پاکستان کی ریاست کو یہاں پہ ہاتھوں ہاتھ کھڑا کیا۔ بڑے بڑے سپورٹس مین جوناگڑھ کمیونٹی نے دیے ہیں، اس میں فار ایگزامپل محمد برادران کی آپ بات کر سکتے ہیں، اسی طرح جاوید میاں داد صاحب کی آپ بات کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے سوشل ورکرز میں دیکھیں تو مرحوم عبدالستار ایدھی صاحب جو فخر پاکستان ہیں، ان کا تعلق بھی ریاست جوناگڑھ تھا۔ اسی طرح بزنس کمیونٹی کے اندر دیکھیں تو میمن کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں کراچی کے اندر جو ہے، ان میں سے بڑے بڑے سرکردہ لوگوں کا داداز ہیں، اور اس طرح کے بہت لوگ ہیں، ان کا تعلق ریاست جوناگڑھ کے ساتھ تھا۔ اور اس وقت یہ لوگ بھی پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی پاکستان کی اکانومی کے لیے، بزنس کے لیے بہت خدمات جو ہے وہ ٹھیک سر انجام دے رہے ہیں۔ ٹھیک سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔